بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء کرام، شہر کی مقتدر شخصیتیں، اس جلسے میں شریک ہونے والے، خاص طور پر صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت کے ورکرز اور دور دراز سے آئے ہوئے جمعیت علماء کی جنرل باڈی کے ممبران، جمعیت علماء کی جنرل باڈی کا اجلاس 2 دن سے چل رہا تھا۔ ملک کے مختلف حالات، عالم عرب کے حالات، یوکرین کے جنگ کے اندر پیدا ہونے والی صورت، ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل، بحث کی گئی، تجاویز کو پاس کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ملک کے اندر کرسی اقتدار پر کون آ کر بیٹھا اور کس کو اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا، جمعیت علماء ہند کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ ہم خود الیکشن لڑتے ہیں اور نہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے پرچار کرتے ہیں، لیکن ملک ہمارا ہے۔ ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس ملک سے تعلق ہے، محبت ہے۔ ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا امن و امان اور پیار و محبت کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند پہلے دن سے اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے علماء تقریباً 150 سال تک کوشش کرتے رہے، مرتے رہے، پھانسی کے پھندے اپنے گلوں کے اندر ڈلواتے رہے، لیکن 150 سال تک ان کی ہمت اور جرأت برابر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، برابر معرکہ قائم کرتے رہے، میدان میں لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔
برادران وطن کو ساتھ لیا۔ جب بالکل ابتدا میں 1803 سے علماء نے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ کر انگریز کے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی تھی، وہ دور بہت سخت دور تھا۔ تنہا میدان کے اندر صرف اور صرف علماء تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ لیکن سن 1831 میں جب بالا کوٹ کے میدان میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے برادران وطن کو ساتھ لیا، ان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کا شعور پیدا کیا، یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، وہاں بھی شکست ہوئی۔ پھر 1880 سے لے کر 85 تک کانگریس کا وجود ہوا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے کانگریس، مسلمان جو تقریباً 80 سال سے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے ملک کی آزادی کے لیے ان کو ساتھ لیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی تو مسلمان کا ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل جائز ہے۔ چنانچہ کانگریس میں داخل ہوئے۔ کانگریس کا بنیادی مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ 1831 اور 1857 میں جو دو جنگیں ہو گئی ہیں انگریزی حکومت کے ساتھ، اور جو انگریزی حکومت ملکہ برطانیہ سے لے کر یہاں تک جو ہندوستانیوں کے خلاف ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو بدلا جائے۔ ملک کی آزادی ان کے سامنے نہیں تھی۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، سن 85 اور 83 کے اندر جو بات کانگریس کے جلسوں میں کہی گئی ہے وہ ملک کی آزادی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے اور ملکہ برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کانگریس کو اس نقطۂ نظر پر لا کر جمع کرنا کہ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر کانگریس میں گھسے اور کانگریس کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا۔ برابر یہ چیز چلتی رہی اور جمعیت علماء اپنا کام کانگریس کے اندر گھس کر کرتی رہی۔ یہ علماء کا کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ لیکن کوئی پلیٹ فارم علماء کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر دوڑا جائے، یہاں تک کہ
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو آزادی وطن کے لیے انگریز کی مخالفت کی آگ ان کے سینے کے اندر تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی ہندوستان سے آزاد قبائل سے اپنی جماعت کو متحد کر کے وہاں سے انگریز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہاں قریب افغانستان تھا جو آزاد ملک تھا، ہم اس کی مدد لیں گے، اور ترکی کی خلافت اسلامیہ تھی اس سے ہم مدد لیں گے۔ ایک مدرسے کا آدمی ایسا پروگرام بنا کر ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ انگریز غافل نہیں تھا، مولانا نے اس کے لیے سفر کیا۔ سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں تقریباً 4.25 سال جیل میں رہے۔ جب آنے کی بات شہرت میں آئی کہ اب وہ قید بامشقت ختم ہونے والی ہے، ان کے اشارے سے ہندوستان کے اندر ابھی وہ جیل میں تھے۔ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی، ابھی تک آئے نہیں تھے۔ سن 1920 میں حضرت تشریف لائے اور یہاں آ کر کے وہ فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے۔ جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا۔ ان کے دل کے اندر ایسی آگ تھی انگریز کی مخالفت کی، جس نے اس ملک کے سب بسنے والوں کو غلام بنا لیا تھا، کہ اس آگ کے تھمنے کا نام نہیں تھا۔ وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے، جیل جاتے رہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے، مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے، بار بار جیل جاتے رہے۔ کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا۔ کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے ہی ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا۔ اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے،
بار بار تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا، بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا۔ یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی۔ کانگریس کی قیادت کو انہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ تقسیم ملک کے اوپر دستخط کر دیں۔ یہ ایسی چیز تھی کہ جو جمعیت علماء سے وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف تھی۔ جمعیت علماء ہند کی لیڈرشپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو آپ نے تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ ہماری ٹوپیاں اچھلتی رہی ہیں، ہماری پگڑیاں پیروں کے اندر روندی گئیں، مگر ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے، ملک کی تقسیم میں آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ملک کی تقسیم میں نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی، شریف لوگ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ ملک کی تقسیم اگرچہ ہو گئی ہے لیکن ہندوستان کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور فرقہ پرستی کی لعنت بڑھی ہے وہ گاندھی جی کا قتل تھا۔ گاندھی جی جو کچھ کر رہے تھے، جو سبھائیں روزانہ بناتے تھے، وہ مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لیے، لیکن ملک کی نہیں بلکہ کانگریس کی وہ طاقت جس کے رگ و ریشے کے اندر فرقہ پرستی تھی، وہ طاقت نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسی قاتل نے مولانا آزاد کے کہنے کے مطابق گاندھی جی کا قتل کرایا۔ گاندھی جی کا قتل در حقیقت سیکولرزم کا قتل تھا۔ اس کے بعد سے ملک کے حالات بدلنے شروع ہوئے، فرقہ پرستی بڑھنے لگی اور ایسی بڑھنے لگی کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سن 47 کے کچھ ہی دنوں کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی ہندوستان کا قابل بیان ایسا شہر نہیں ہے جہاں فرقہ پرستوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون نہ بہا ہو، ان کی دولت نہ لوٹی ہو، آگ نہ لگائی گئی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فرقہ پرستی تھی، فرقہ پرستی کا جنون تھا، کانگریس کی حکومتیں تھیں۔ ہم کہا کرتے تھے، جمعیت علماء کہتی تھی کہ اس فرقہ پرستی کی آگ کو بجھاؤ، اگر نہیں بجھاؤ گے تو کسی دن یہ تم کو بھی جلا ڈالے گی۔ ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ جمعیت علماء نے تحریکیں چلائیں، جیل بھرو تحریک چلائی۔ کیوں چلائی؟ تاکہ ملک سیکولر ملک رہے اور یہاں سیکولرزم باقی رہے، اگر نہ رہے گا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔
ہماری اس بات کو نہیں سنا گیا۔ کانگریس کی پالیسی لچکدار پالیسی رہی۔ ہم کہتے تھے کہ نکیل ڈالو، مگر نکیل نہیں ڈالی گئی، فرقہ پرستی بڑھتی رہی۔ ہم کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے، ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے؟ 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو، مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے ریزرویشن کو ختم کیا ہے، ہم مسلمان کو ریزرویشن نہیں دیں گے۔ علل اعلان یہ تقریریں ہوتی رہیں، دنیا نے سنا، ہم انگشت بدندہ تھے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسیوں کے پھندے کے اوپر گئے ہیں، مگر اپنے اسٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے۔ آج اسی ملک کے اندر مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، خاموش رہے۔ کانگریس اقتدار میں نہیں ہے، مگر گاندھی فیملی آگے بڑھی۔ 2 ہی بھائی بہن، انہوں نے جن چیزوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر داخل کیا، آپ غور کریں کہ ہم سے وعدے کیے گئے کہ ہم فرقہ پرست اور فساد پرور عناصر کی جماعت کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اس کو۔ بجرنگ دل کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے۔ اگر یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا، ملک برباد نہ ہوتا، تباہی نہ آتی، فقر و تنگ دستی کا بول بالا نہ ہوتا، ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا، آج آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اور ملک کے اندر بھائی چارگی کو لے کر بڑھیں گے۔ ایک شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے۔ غلطی کی، میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے۔ جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا، اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے۔ ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جمعیت علماء ہر قدم کے اوپر کانگریس سے کہتی تھی کہ بابا پیچھے ہٹو، فرقہ پرستی کو لگام لگاؤ۔ فرقہ پرستی جس طرح مسلمان کو برباد کر رہی ہے،
اقلیتوں کو تباہ کر رہی ہے، اقلیتوں کی حفاظت کرو، نہیں مانتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ہم نے جیل بھرو تحریک چلائی، ایک دفعے تو چلا دی، دوبارہ پھر چلانی چاہیے۔ سارے ملک سے لوگ دلی میں جمع ہو گئے جمعیت علماء کی دعوت پر۔ اگلے دن سے ہمیں باہر نکلنا تھا۔ جنرل شاہ نواز مرحوم سادے کاغذ پر اندرا جی کے دستخط کرا کے لائے اور یہ کہا ان لوگوں کے درمیان میں جو اگلے دن جیل جانے والے تھے کہ اندرا جی نے مجھے یہ دستخط کر کے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جمعیت علماء اور کانگریس کا چولی دامن کا ساتھ ملک کی آزادی میں رہا ہے۔ آج جمعیت علماء کانگریس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں ہے۔ میں دستخط کر کے بھیجتی ہوں، آپ کا جو مطالبہ ہو آپ وہ مطالبہ لکھ دیں، وہ منظور ہے۔ میں اس مجلس میں شریک تھا، مسجد کے اندر جہاں جنرل شاہ نواز کی تقریر ہو رہی تھی۔ جمعیت علماء نے اپنے مطالبات لکھے، دیے، سب کچھ ہوا، لیکن ملک کی فرقہ پرستی اتنی طاقتور ہے کہ ان مطالبات کے اوپر فرقہ پرستوں پر لگام نہیں لگائی جا سکی۔ میرے بھائی، جمعیت علماء برابر لڑتی رہی، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ میں کانگریس کی حکومت ہے، میں راہل کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان بچے اور جوان جو پڑھنے والے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر ملک دروہی بنا کر کے، غدار بنا کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کل کو کیا آپ کو میدان میں جا کر کے مسلمان سے ووٹ نہیں لینا ہے؟ کیا ہوگا؟ 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، جمعیت علماء فکر کرتی ہے، کانگریس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تو کیا ہو؟ میں نے کہا میری 2 تجویزیں ہیں۔ ایک کمیٹی بنائیے جس کے اندر دلی کے اندر مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں جن کو آپ ایماندار سمجھتے ہیں، اور ان کو بیٹھال دیجئے۔ پولیس یا حکومت کی ایجنسیاں جن لوگوں کو پکڑتی ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں اور جو ان کا فائل تیار کرتی ہیں، قبل اس کے کہ اس فائل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو گرفتار کریں، پہلے اس کمیٹی کو دے دیں۔ یہ کمیٹی اس کے اوپر غور کرے کہ یہ فائل اس لائق ہے کہ اس کو پکڑا جائے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ وہ دیش دروہی ہے، آپ چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دیں، ہم نہیں آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں مارا۔ لیکن اگر یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ثبوت اس لائق نہیں ہے، تو آپ اس کو جیل میں بند کر کے اس کی زندگی، اس کی ماں کی زندگی، اس کے باپ کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کی بیوی کی زندگی کو خراب کریں، یہ چیز کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز، میں نے کہا دوسری چیز میں پیش کرتا ہوں، لوگ، پولیس، گورنمنٹ کی ایجنسیاں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہیں۔ گواہ، کسی کے گواہ 10 ہیں، کسی کے گواہ پولیس لے کر کے 50 آتی ہے، 100 لاتی ہے، 150، 200، 250، 300 گواہ۔ یہ 300 گواہ پیش ہوتے 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 10-15 سال ہو جاتے ہیں، گواہ نہیں آتے۔ ملزم لکھنؤ میں ہے، کیس رامپور میں چل رہا ہے، جس تاریخ کے اندر
عدالت میں حاضری ہے، وہاں سے ہتھ کڑی ڈال کر کے اس کو لاتے ہیں، دن بھر بیٹھا رہتا ہے رامپور میں، شام کو لے کر کے لکھنؤ جاتے ہیں۔ کیوں؟ صاحب گواہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ گواہوں کو پولیس نے پیش کیا ہے، اس نے فہرست بنائی ہے، آپ پولیس کو ذمہ دار بنائیں، 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال وہ گواہوں کو لے کر کے آئے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر پولیس گواہوں کو نہیں لا پاتی ہے، آپ اس ملزم کو آزاد کر دیجئے، مقدمہ چلائیے، یہ رکشہ چلائے گا اور اپنے مقدمے کو چلائے گا، خرچ پورا کرے گا، اس کو برباد مت کیجئے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کتنے ملزم ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، مجھے اس کی فہرست دو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں باہر آیا اور آ کر میں نے ساری پارٹیوں کو، جو میڈیا کے اندر لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھئی مجھے فہرست چاہیے، کسی کے پاس فہرست ہی نہیں۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ جو وعدہ کیا تھا کہاں ہے فہرست؟ میں نے کہا میں فہرست تیار کر رہا ہوں۔ میں نے اخبارات کے اندر دیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جہاں جہاں دیش دروہی کے مقدمے کے اندر آدمی جیل میں ہے، اس کا نام، کس جیل میں ہے، کتنے دن سے ہے، کون پیروی کر رہا ہے، اس کا نام اور اس کا موبائل نمبر مجھ کو دیں۔ پورے ہندوستان سے جمع ہو گئے اور یہ بتائیں کہ کتنے سال سے جیل میں ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی، 18 سال اس وقت تھے، 18 سال سے اتنے لوگ ہیں، یہ نام ہیں، اور ان کے پیروکار یہ ہیں، فلاں جیل میں ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے ہیں، 10 سال تک میں نے یہ فہرست بنائی مکمل نمبرات کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد پھر میں نے نام لکھ دیے کہ اتنے ہیں۔ میں گیا پھر پڑھا اس فہرست کو، اور مجھ سے کہنے لگے کیسے یہ فہرست ملی؟ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کر کے اس فہرست کو بنایا ہے، اور ایک ایک نام درست ہے، آپ تحقیق کر لیجئے۔ کہنے لگا اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جوان آدمی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر کا فون آیا، میں دلی ہی میں تھا، تو میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، لوگ دیکھیں گے تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، کسی کی کچھ ضرورت ہے، کسی کی کچھ ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں چلا گیا، کہا کہ راہل جی کا میرے پاس یہ فون آیا ہے اور میرے لیے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہی بات جو راہل جی سے کہی تھی میں نے ان سے کہی۔ انہوں نے آئی بی اور دوسری ایجنسیوں کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں آپ سے، کسی نے میرے پروگرام کی مخالفت نہیں، کر نہیں سکتے تھے، بڑی معقول بات ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، آپ ہمیں موقع دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری ان کی 2 مرتبہ ملاقات ان کے آفس میں ہوئی، الگ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی وہ طاقت جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج وہ طاقت جو بہت طاقتور ہے وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ 2 مہینے نہیں گزرے کہ ان کو ختم کر دیا گیا، جتیندر کو، اور آج وہ ہوم منسٹر نہ ڈپٹی ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں رہے، وہ سارا مسئلہ فائل بند ہو گئی۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی ہے۔ ہم نے اس فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت علماء نے کی اور ہم برابر کر رہے ہیں۔
یہاں تک کہ اس فرقہ پرستی کے سلسلے میں لچکدار پالیسی ہی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کانگریس اس فرقہ پرستی کو لگام لگا دیتی تو کانگریس کا دور، جس کی بڑی بہترین تاریخ ہے ملک کی آزادی کے اندر، اس کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہ ملتا جہاں کانگریس آج کھڑی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مسلمانوں کے مسائل ہو کہ ہندوؤں کے مسائل ہو، ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گاندھی کیپ پہن کر اور گاڑھا کھدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں، یہ کانگریسی نہیں ہے، ان کے دل فرقہ پرستی میں سیاہ ہے۔ ہماری اس بات کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی، ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے اندر داخل ہو گئے۔ جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا، جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا، وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن، جس دن اقتدار نے کروٹ لی، کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ نہرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے۔ یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے، تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میرے بھائی، میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ
جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی۔ اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن کے دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا، بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ اوم کے معنی اللہ کے ہیں۔ پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی، ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے۔ یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے، آپ اسے اوم کہتے ہیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں، ہے وہی۔ کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، جس اللہ کے وہ اپاسک تھے ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی، ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی رام کو پوجتا تھا، کوئی راون کو پوجتا تھا، لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے۔ ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے۔ لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کی رکھا گیا۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، شعیب، سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں۔
ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے۔ جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابر بڑے عالم تھے، مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کے ہر پروگرام کے اندر پیار و محبت ہے۔ ہم نے اس وقت ایک تحریک چلائی کہ ہم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں گے۔ پہلے 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، اور ہم نے درخواستیں منگوائیں۔ ہم نے یہ کہا شرط ہے کہ 70% نمبر ہونے چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ ہمارے پاس درخواستیں آ گئیں، ہندو بچوں کی بھی آئی، مسلمان بچوں کی بھی آئی۔ جو ہماری شرط پر اترا، ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ہے، اور حکومت، آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی سے اس کا اقتدار محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی پر اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم نشے کی گولی کھلا سکتے ہو، چند دن کھلا سکتے ہو، چند سال کھلا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کھلا سکتے۔ کرناٹک نے ثابت کر دیا کہ تم نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اس نے اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور مرکزی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر رہے گا انشاءاللہ، اور فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی، لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریے کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا۔ لچکدار پالیسی نہیں، بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے۔ کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگاؤ، اپنے مینیفیسٹو کو زندہ کر کے دکھلاؤ۔ زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی، نہیں کرو گے قبول نہیں کرے گی۔ میرے بھائی، یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ جمعیت علماء یہ نہیں کرتی۔ بنگال میں سیلاب آیا، سمندر گھس گیا، ہزاروں مکانات ختم ہو گئے، جو کھیت تھے سمندر کے پانی نے سب کو جلا ڈالا۔ ہم نے کام کیا، ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 صبح کو کھانا کھاتے تھے، 2700 شام کو کھانا کھاتے تھے۔ لیکن ہم نے کبھی کسی آدمی کو یہ نہیں کہا کہ مسلمان کھائے گا ہندو نہیں کھائے گا، کتنے کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے سب کو کھانا کھلایا۔ پانی ختم ہو گیا، ہم نے نل لگوائے، ایک ایک نل پر، حالانکہ بنگال میں پانی بہت قریب ہے زمین میں، لیکن سب پانی کھارا ہو گیا تھا۔ کئی 100 فٹ نیچے لے جا کر کے پانی میٹھا ملتا تھا۔
ایک ایک نل پر اس وقت 90,000 روپیہ خرچ ہوتا تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کیا، قوم ہمیں دیتی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں. ہم نے نل لگوائے، ایسی جگہوں پر لگوائے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے. میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ہر ورکر کو اسی پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے. پیار و محبت کی زندگی کو بڑھائیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے. اگر آپ بھی اسی طرح سے نفرت کو چلائیں گے جس نفرت کا مظاہرہ کرناٹک میں ناکام کیا گیا ہے، تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک کے اندر زندگی نہیں رہے گی. جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر آدمی کو اس پیغام کو اپنانا چاہیے. دوسری چیز خاص طریقے پر میں کہتا ہوں، ابھی کسی تقریر کرنے والے نے کہا تھا کہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر لڑکیاں خاص طور پر جا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جس وقت چاہے مذہب کو تبدیل کر دے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں باپ کو فکر ہے، قوم کو فکر ہے اپنی آنے والی نسل کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اہل ثروت کی کمی نہیں ہے. ایسے اسکول قائم کرو کہ جو لڑکیوں کے الگ ہوں، لڑکوں کے الگ ہوں. آپ اگر معیاری اسکول بنائیں گے تو ہندو بھی اپنے بچیوں کو اس مخلوط تعلیم سے نکال کر کے آپ کے اسکول کے اندر بھیجیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان کے اندر گورنمنٹ جن اسکولوں کی مدد کرتی ہے، یا جو اسکول گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیاں ان کی تعداد تقریباً 43,000 ہے. اس کے اندر تقریباً 5واں حصہ ان اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا ہے جو تنہا لڑکیوں کے لیے، لڑکے کا داخلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. آج اگر میں اور آپ بنائیں گے اس طرح کے کالج اور اسکول، اس کے اندر کون سی کوئی تباہی آ جائے گی. لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے اندر 10-20 کروڑ روپیہ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے، لیکن قوم کی پریشانی کا خیال نہیں کرتا ہے. آپ حضرات اس کو اپنی پالیسی بنائیں، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اسکول بنائیں. ان اسکولوں کے اندر آپ تعلیم دیں، بچے کو یہ بتائیں کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہندو ہے اس کو وہ بتائیے، اگر مسلمان ہے اس کو وہ بتائیے، اور اس کے بعد اس کو تعلیم دیجیے، مخلوط تعلیم نہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے. جمعیت علماء کی اس وقت اس اجلاس میں یہ 2 پروگرام ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک تو آپ نفرت کی سیاست کا مقابلہ اپنے عمل سے کریں، ہندو مسلمان کو دیکھ کر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر. آپ کھیت میں ہوں تب، دکان میں ہوں تب، بازار میں ہوں تب، اپنے محلے میں ہوں تو جہاں رہیں ان کی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں. اپنی خوشی کے اندر اپنے اڑوس پڑوس گاؤں اور قصبے کے ان ہندوؤں کو بلائیں جن کے چہرے ظاہر ہیں، اور ان کی غمی کے اندر آپ شریک ہوں، مبارکبادی دیں. خوشی میں، غمی میں جا کر تعزیت کریں، اور اپنی خوشی کے اندر ان کو بلائیں. یہ طریقہ آپ کا اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرے گا جس کو اقتدار کی بنیاد کے اوپر دنیا چلا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح چلتی رہی، خدا نہ خواستہ اور نہیں چلے گی انشاءاللہ، اگر چلے گی خدا نہ خواستہ ملک برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. جمعیت علماء انہی بنیادوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. آپ حضرات آئے، شریک ہوئے. میں
اور میرے ساتھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ پیش کرتے ہیں، اور جس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے آپ ہر جگہ اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کریں، اور چلانے والے چلا بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام خود آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے عزت و آبرو کا سبب بنے گا اور فتنے سے آپ کو دور رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے پروردگار جو لوگ یہاں جمع ہیں ان کی نصرت فرما، اے پروردگار جمعیت علماء نے جو پروگرام پیش کیا ہے ہمیں اس پروگرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر پیار و محبت، اخوت و ہمدردی کو پیدا فرما، مضبوط فرما۔ اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور ملک میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما۔ ہماری پیار و محبت کی قدیم تاریخ جو ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے ہم گاؤں در گاؤں، شہر در شہر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اے اللہ اس نظریے کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ اے پروردگار ہمارے ملک کے اندر سب کو پیار و محبت کا عادی بنا، خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا عطا فرما، جو کاروبار کی پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مذہبی مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ جمعیت علماء اور ہر دینی جماعت کی حفاظت فرما، ہمارے پروگراموں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جب وقت آئے تو اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ جمعیت کے اس اجلاس کے لیے جنہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اور جمعیت کے پروگراموں کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔